اسلامی مہینوں کے اعتبار سے ذی الحجہ کا مہینہ اسلامی آخری مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حرمت کے جو 4 مہینے بنائے ہیں، ان 4 مہینوں میں سب سے زیادہ عظمت ذی الحجہ کے مہینے کی ہے، اور پھر اس مہینے کے پہلے 10 دن بہت ہی عظمت والے ہیں۔ لیکن چونکہ امت کو ان دنوں کی اہمیت اور ان راتوں کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہے، اس لیے امت کا ایک بڑا طبقہ اسے عام دنوں کی طرح، عام راتوں کی طرح گزار دیتا ہے۔ اگر قرآن اور حدیث میں غور کیا جائے تو ان 10 دن اور 10 راتوں کے بہت فضائل ہیں، بڑی اہمیت ہے۔ ان 10 دنوں میں حج جیسا عمل ادا ہوتا ہے، اور قربانی جو شعائر اسلام میں سے ہے، وہ قربانی کا عمل ساری دنیا کے مسلمان ذی الحجہ کے پہلے دنوں میں ادا کرتے ہیں۔ تو عقل مند انسان جو قرآن اور حدیث کے اندر ان 10 دنوں کے فضائل اور اہمیت کو سمجھ کر کبھی غفلت میں نہیں گزارے گا۔ تو ان 10 دنوں میں ہمارے لیے کیا پیغام ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور زندگی ہماری کیا رہنمائی کرتی ہے، ہمیں اسے سیکھنا ہے اور اس عمل کو اپنی زندگی میں لانے کا اہتمام کرنا ہے۔ اتوار کی شام چاند نظر آنے کے امکانات ہیں، چاند نظر آنے کے بعد ذی الحجہ کے مہینے کا آغاز ہو جائے گا۔ تو یہ پہلے 10 دن اور 10 راتیں بڑے مبارک ہیں، بڑی مبارک گھڑیاں ہیں۔ ہم نے رمضان کے فضائل سن رکھے ہیں، اور عالم اسلام کے مسلمان رمضان کی قدر کرتے ہیں، کرنی بھی چاہیے۔ فضائل ہیں، اہمیت ہے، نیکی کا ثواب بڑھ جاتا ہے، اور نفل فرض کے برابر ہو جاتا ہے، اور فرض 70 گنا بڑھ جاتا ہے۔ یہ سارے فضائل ہم نے رمضان کے سن رکھے ہیں، تو ہمارے دل میں شوق اور جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ میں رمضان کو اچھا گزاروں۔ اسی طرح اگر آپ قرآن اور حدیث میں غور کریں تو یہ شروع ہونے والے جو ایام اور راتیں ہیں، ان کے بھی ایسے ہی فضائل بیان ہوئے۔ ذی الحجہ کے پہلے 10 دن اور 10 راتیں بڑی قیمتی ہیں۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ والفجر وليال عشر۔ ان 10 راتوں کی قسم اللہ تعالیٰ اٹھا رہے ہیں، اور یہ بات میں کئی بار عرض کر چکا ہوں۔ قرآن مجید میں اللہ جس بات کی، جس چیز کی اپنی مخلوق میں قسم اٹھائیں، قسم سے بات فرمائیں، تو بڑی اہم ہوتی ہے۔ مطلب یہ ہوتا ہے ان 10 راتوں کی اہمیت اللہ کے ہاں بڑی ہے۔ اللہ کے قرب کے مقامات کو محنت کرنے والا جلدی حاصل کر سکتا ہے۔ ان 10 دن اور 10 راتوں کا عمل بہت بڑھ جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے افضل ایام الدنیا، دنیا کے ایام جتنے بھی سب سے افضل ترین جو دن ہیں وہ یہ 10 دن ہیں، حدیث بتلا رہی ہے۔ اور 10 راتوں کی اہمیت قرآن بتا رہا ہے کہ ان 10 راتوں کی قسم رب کائنات اٹھا رہے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ ان ایام میں کیا گیا کوئی نیک عمل اللہ کے ہاں سب عملوں سے بڑا ہوا ہے۔ ان ایام میں کیا گیا نیک عمل سارے نیک عملوں سے بڑا ہوا ہے، اس سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ان دنوں میں آپ جو فضیلت بیان فرما رہے، کیا جہاد کا عمل بھی نیچے ہے اور ان ایام میں کیا گیا عمل اوپر ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، جہاد سے بھی بڑا ہوا ہے ان دنوں میں کیا گیا عمل۔ آپ نے فرمایا ہاں، جس نے اپنے مال سے جان سے جہاد کیا، اللہ کے راستے میں سب کچھ قربان کر دیا، وہ بڑا ہوا ہے، وہ ان ایام میں کیے گئے عمل سے بڑا ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا ان ایام میں ایک رکھا گیا روزہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ ذی الحجہ کی 9 تاریخ جسے یوم عرفہ کہتے ہیں، حدیث میں آتا ہے 10,000 دنوں کے برابر ایک دن کا مقام ہے۔ یہ سارے فضائل کس کے لیے ہیں؟ کس کو سمجھائی جا رہی ہے بات؟ کس کو بتلائی جا رہی ہے؟ مجھے آپ کو سمجھایا جا رہا ہے کہ آنے والے ایام کی کسی نہ کسی درجے میں اپنے دل میں اہمیت پیدا کرنا اور ان کی قدر کرنا اور ان راتوں کو ضائع نہ کرنا، کہ اللہ کے نزدیک یہ دن بھی بڑے اہم ہیں اور آنے والی راتیں بھی بڑی اہم ہیں۔ ایک تو ہم یہ عزم کریں کہ ہم ان 10 دنوں کی اور 10 راتوں کی قدر کریں گے، انہیں غفلت میں نہیں گزاریں گے۔ رمضان کے جیسے ہم روزے رکھتے ہیں، تلاوت کو بڑھا دیتے ہیں، صدقے کو بڑھا دیتے ہیں، استغفار کو بڑھا دیتے ہیں، ان ایام کے شروع ہونے کے بعد بھی ہمیں اپنے معمولات میں اضافہ کرنا چاہیے، کیونکہ نیکی کا عمل بڑھ جاتا ہے، ثواب بڑھ جاتا ہے، اللہ کے قرب کے مقامات انسان جلدی طے کر لیتا ہے۔ ہم غفلت میں نہیں گزاریں گے۔ اور دوسرا عمل جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے ہمیں ملتا ہے، جس کا درجہ صرف مستحب کا ہے، نہ فرض کا درجہ ہے نہ واجب کا درجہ ہے، ایک مستحب عمل ہے۔ ہر سال مسائل بتانے پڑتے ہیں، جب بھی ایام شروع ہوتے ہیں اس کے مطابق کی باتیں کرنی پڑتی ہیں۔ قوم سال کے بعد چونکہ بھول جاتی ہے، انہیں یاد دلانا پڑتا ہے کہ ان ایام نے تم نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ تو جو عمل ان دنوں میں دوسرا حدیث میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ جس نے قربانی کرنی ہے وہ ذی الحجہ کے چاند نظر آنے سے پہلے اپنے جسم سے ضروری جو بال ہیں جن کا اتارنا ضروری ہے پہلے اتار لے، ناخن کاٹ لے، بال اتار لے۔ ذی الحجہ کا چاند نظر آنے کے بعد یہ کام نہ کرے۔ فضیلت ہے، ثواب ہے، ترغیب ہے حدیث میں، اور مقصد حجاج کرام سے مشابہت پیدا کرنا ہے کہ وہ تو اللہ کی رحمتیں لوٹ رہے ہیں، تم وہاں نہیں جا سکے، کسی نہ کسی درجے میں تم مشابہت کر لو، اللہ تمہیں بھی برکات نصیب فرمائے۔ کیونکہ احرام باندھنے کے بعد احرام باندھنے والے پر بال کاٹنا جائز نہیں ہے، ناخن کاٹنا جائز نہیں ہے، تم مشابہت کر لو، اور مشابہت کرنے سے ان حجاج کرام کے ساتھ تم بھی ان کی نیکی میں شامل ہو جاؤ۔ اب اس مسئلے پر عمل، اس نیکی پر عمل کا جو درجہ اور حیثیت ہے وہ صرف مستحب کی ہے۔
اتنے لوگ پوچھتے ہیں اور اس انداز میں پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ جیسے کہ یہ عمل فرض اور واجب ہے۔ ہر عمل کی اپنی اپنی حیثیت ہے، اور بعض لوگ واجبات چھوڑ رہے ہوتے ہیں، فرائض چھوڑ رہے ہوتے ہیں، اور مستحب کو فرض کا درجہ دے کر عمل کر رہے ہوتے ہیں۔ عمل کی حیثیت کا اندازہ ہی نہیں ہوتا۔ تو لہٰذا جس شخص کے ذمہ قربانی ہے، اگر وہ نیکی یہ حاصل کرنا چاہتا ہے تو اتوار کی شام سے پہلے پہلے اپنے جسم سے جن بالوں کو دور کرنا ضروری ہے دور کر لے، ناخن کاٹ لے۔ ذی الحجہ کا چاند نظر آنے کے بعد یہ کام نہ کرے، ثواب ملے گا، نیکی ہے، مشابہت ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ایک بات یاد رکھیں کہ جسم سے جن بالوں کو ہٹانا ضروری ہے اس کی زیادہ سے زیادہ مدت 40 دن ہے۔ 40 دن تک بھی اگر کوئی بال 40 دن ہو جاتے ہیں نہیں دور کرتا، ناخن نہیں کاٹتا، یہ شخص گناہ گار ہے۔ تو اگر کسی شخص نے یہ 40 دن ہو گئے اپنے جسم سے ان بالوں کو دور نہیں کیا، اب وہ اس مستحب پر عمل نہ کرے، بلکہ اس کے ذمہ ضروری ہے وہ ان دنوں کے اندر بھی ان بالوں کو صاف کرے۔ اس لیے کہ 40 دن سے زیادہ مدت اگر گزر جاتی ہے کہ اپنے زیر ناف بال دور نہیں کرتا، بغلوں کے بال دور نہیں کرتا، یہ گناہ گار ہے۔ ہمیں ایک پاکیزہ انسان بن کر رہنے کا حکم دیا گیا ہے، صاف ستھرا انسان، پاکیزگی اختیار کرنے کا شریعت کی طرف سے حکم ہے۔ تو بہرحال دوسرا عمل ان دنوں میں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے یا آپ کی حدیث سے یہ ملتا ہے۔ اور تیسرا عمل جو سب سے اہم عمل ہے کہ ان دنوں میں عالم اسلام کے مسلمان اس مہینے کی 10 تاریخ کو، ذی الحجہ کی 10 تاریخ کو قربانی کا عمل کرتے ہیں، اور قربانی کا عمل بہت مبارک عمل ہے، بہت بڑا عمل ہے، شعار اسلام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی محبت سے، شوق سے، جذبے سے قربانی فرمایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال مدینے میں قربانی فرماتے رہے، اور آپ کی اپنی امت سے اتنی محبت تھی، آپ 2 جانور ذبح فرماتے تھے اور فرماتے تھے ایک میری طرف سے ہے، ایک میری امت کی طرف سے ہے۔ میری امت کے کچھ غریب لوگ قربانی نہیں کر پائیں گے، آپ ان کی طرف سے قربانی کرتے تھے۔ یہ آپ کا محبت کا رشتہ، محبت کا تعلق، شفقت اور رحمت تھی اپنی امت کے ساتھ۔ اور آپ نے اہتمام سے قربانی کا عمل فرمایا، اور آپ نے فرمایا صحابہ کے مجمع میں کہ تمہیں پتہ ہے کہ قربانی کیا ہے؟ فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، قربانی تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ کیا عشق کی داستان اس باپ نے رقم کی کہ اللہ کا حکم آنے پر اپنے بیٹے کی گردن پہ چھری چلانی شروع کر دی، اور آج جانور کی گردن پہ چھری نہیں چلتی۔ اتنا مال جمع کر رکھا ہے، عورتوں کے پاس زیورات کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، 7 تولے 10 تولے اتنے تولے، اور قربانی کے عمل سے بچنے کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ قربانی نہ دینی پڑے۔ اور یہ سب سے بڑا عذر ہے کہ ہمارے پاس تو زیور ہے، سونا ہے، پیسے تو ہے نہیں، ہمارے پاس پیسے تو نہیں۔ کوئی بندہ کہے میرے پاس تو 50 لاکھ کا پلاٹ پڑا ہے، پیسے تو میرے پاس نہیں، میں قربانی کیسے دوں، میں زکوٰۃ کیسے دوں؟ جبکہ وہ پلاٹ جو بیچنے کی نیت سے لے کر رکھا ہو، بیچنے کی نیت سے، اس پہ قربانی بھی واجب ہے اور زکوٰۃ بھی واجب ہے۔ اب کہ میرے پاس تو پیسے نہیں۔ عورتوں کا سب سے بڑا عذر یہ ہے کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں۔ اگر پیسے نہیں ہیں تو سونا بھی پیسے ہی ہے، اس کو بیچو، بیچ کر پیسے لو، اللہ کا حکم پورا کرو۔
اللہ نے قربانی واجب کی ہے، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اللہ کے لیے نماز پڑھو اور قربانی دو، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہر امت کے لیے قربانی کا عمل۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شوق اور ذوق سے قربانی کا عمل فرماتے، صحابہ فرماتے، اپنی بیٹی کی طرف سے قربانی فرماتے، اور باقاعدہ حضرت فاطمہ کو حکم ملتا کہ اپنی قربانی کے جانور کے پاس آؤ، اور آپ نے یہاں تک فرمایا جس پر قربانی واجب اور وہ قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے، اتنا سخت حکم۔ اور آپ نے فرمایا جانور کے ایک ایک بال کے بدلے اللہ قربانی کرنے والے کو نیکی عطا فرماتا ہے۔ کوئی بال شمار کر سکتا ہے جانور کا؟ صحابہ نے پوچھا اون کے بدلے؟ فرمایا ہاں اون کے بدلے بھی اللہ انہیں ثواب عطا فرماتا ہے۔ پہلا خون کا قطرہ گرتے وہ قربانی کا عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتا ہے۔ اور پل صراط میں سواریاں بننے والے ہیں یہ جانور، قربانی کے جانور پل صراط پہ سواری کا کام دیں گے، اور پل صراط سے ہر ایک نے گزرنا ہے۔ تو اتنا بڑا عمل ہے، اتنا اہم عمل ہے، اور امت اتنے پیسے ہونے کے باوجود غافل ہے۔ امت کے لوگ یقین کرو اتنے شوق سے قربانی کرتے تھے، پورا سال جانور کی خدمت کرتے تھے قربانی کی نیت سے، خود خدمت کرتے تھے۔ آج کچھ فلسفی اٹھے ہیں، انہوں نے قربانی کے عمل کو کمزور کرنے کی کوشش کی، اور یہ پیسے ضائع ہو رہے ہیں، یہ کیا عمل ہے، کسی غریب کے گھر دے دو، کسی ہاسپٹل میں دے دو، کسی کو راشن لے کر دے دو۔ عبادات کا آپس میں ٹکراؤ نہیں ہوتا، ہر عبادت کی اپنی حیثیت ہے۔ کیا قربانی کے عمل ہی، قربانی کے پیسے ہی غریب کے گھر دینے؟ اپنے پاس جو مہنگے موبائل لیے ہوئے ہیں، موبائل مہنگے بیچ کر کوئی نہیں کہتا کہ غریب کے گھر دے دو، کسی ہاسپٹل میں دے دو۔ اپنے گھر میں جو آلات و لہو و لعب، بڑی بڑی LCDیاں لگی ہوئی ہیں، کتنی فضولیات لگی ہوئی ہیں، کوئی نہیں کہتا انہیں بیچ کر ہاسپٹل میں پیسے دے دو۔ جب قربانی کا دن آتے ہیں، قربانی کے ایام آتے ہیں، اور بڑے بڑے فلسفے جھاڑنے شروع کر دیتے ہیں، ان کی عقل زیادہ ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلہ اہم یا قرآن کی بات اہم ہے؟ تو مسلمان کبھی ان چکروں میں نہیں پڑتا۔ جس عبادت کا حکم اس کے سامنے آتا ہے یہ کہتا ہے لبیک و سعدیک۔ نماز کا حکم کے وقت نماز پڑھتا ہے، حج کے وقت حج کرتا ہے، روزے کے وقت روزہ رکھتا ہے، قربانی کے وقت قربانی کرتا ہے، زکوٰۃ کے وقت زکوٰۃ دیتا ہے۔ ہر عمل کی اپنی حیثیت، اپنا اس کا مقام ہے، اپنا اس کا مرتبہ ہے۔ عبادات کا آپس میں ٹکراؤ نہیں کیا جاتا کہ ایک عبادت چھوڑ کر دوسری عبادت اس کی جگہ کی جائے۔ اللہ کا حکم ہے، اللہ تو انسان کے دل کو دیکھ رہے ہیں۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ نہ اللہ کو خون چاہیے، نہ گوشت چاہیے، تمہارے دلوں کا تقوی چاہیے۔ تمہارے دل میں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا کتنا جذبہ ہے۔ کبھی قربانی کی تاریخ تو پڑھو، قربانی کا عمل کہاں سے آ رہا ہے، اور اس باپ کی زندگی پڑھو جس باپ نے پوری طاقت اور قوت سے اپنے بیٹے کی گردن پہ چھری چلائی۔ کیا اس کے دل میں بیٹے کی محبت نہیں تھی؟ محبت کے جذبات نہیں تھے؟ پیار نہیں تھا؟ کیوں سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہے؟ ایک لمحہ ایک سوچا نہیں جا سکتا کہ ابراہیم علیہ السلام اوپر سے ذبح کر رہے تھے، پورا دل، ہر چیز، روح تک شامل تھی کہ میرا بیٹا اللہ کے راستے میں قربان ہو جائے، پوری طاقت تھی، برائے نام نہیں تھا یہ کام۔ اللہ دل کو جان رہے تھے کہ میرے ابراہیم کے دل میں مجھے راضی کرنے کا کتنا جذبہ ہے، اور میرے لیے، آپ کے لیے پیغام چھوڑا ہے کہ ایک باپ عشق اور محبت کی اتنی بڑی داستان رقم کرنے کے لیے مینا میں پہنچ چکا ہے۔ شیطان گمراہ کرنے آ رہا ہے، یہاں بھی شیطان گمراہ کر رہا ہے، یہ شیطانی چکر ہیں، قربانی نہ کرو اور ہیلے بہانے تلاش کرو۔ جس کے پاس نصاب کی رقم موجود ہے، اچھے موٹے تازے جانور خرید کر اللہ کے راستے میں قربان کرے۔
اور اللہ تعالیٰ پھر اپنے اس کے عمل میں ایسی برکت نصیب فرمائے گا، ان کھلی آنکھوں سے دیکھے گا۔ قرآن کے وعدے ہیں، کیوں ہمیں قرآن کے وعدوں پہ یقین نہیں ہے؟ کیوں اللہ کے نبی کے وعدوں پہ یقین نہیں ہے؟ قربانی کی خاطر بھاگ دوڑ کرنا، جانور خریدنا، پیسے لگانا، یہ سارا عبادت میں شامل ہے، سارا عبادت میں شامل ہے، اللہ کا حکم پورا کرنا۔ ہم اللہ کے حکم کے پابند ہیں، دین ہماری عقل کے مطابق نہیں آیا کہ جو ہماری عقل کہے گی یہ اچھا کام ہے ہم کہیں گے اچھا ہے، جس میں ہماری عقل کہے گی یہ تو اچھا کام نہیں ہے ہم کہیں گے اچھا کام نہیں ہے۔ دین عقل کے مطابق نہیں، دین اللہ اس کے رسول کی بات کے ماننے کا نام ہے۔ کتنے غریب لوگ ہیں، یقین کرو قربانی ان پہ واجب نہیں ہے، پھر بھی اپنی محبت اور شوق سے جانور کی خدمت کر رہے ہیں کہ ہم اللہ کے راستے میں قربان کریں گے۔ ایسے لوگ بھی ہیں، اور وہ بھی ہیں کہ بڑی بڑی جائیداد کے مالک ہیں اور قربانی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور بچنے کے ہیلے بہانے تلاش کر رہے ہوتے ہیں، اور مریل سا جانور ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، مریل سا اچھا جانور بغیر عیب کے ہو۔ تو جس کے پاس 52.5 تولے چاندی کی جو قیمت آج کے بازار ریٹ کے مطابق 5.5-6 لاکھ کے درمیان غالباً ہے، اتنی رقم جس کے پاس ہے، مال تجارت ہے، ضرورت سے زائد سامان، پورے سال گھر میں ایسا سامان ہوتا ہے جو استعمال ہی نہیں ہوتا، وہ ضرورت سے زائد ہے، پلاٹ ضرورت سے زائد ہے، کرائے کا مکان ضرورت سے زائد ہے، اتنی مالیت میں موجود ہے، اس پر بھی قربانی واجب ہے۔ اتنی چاندی موجود ہے، قربانی واجب ہے۔ تو یہ نصاب ہے، سونا نصاب ہے، چاندی نصاب ہے، مال تجارت نصاب ہے، ضرورت سے زائد سامان نصاب ہے، نقدی نصاب ہے۔ تو نصاب کی جو مقدار 52.5 تولے چاندی کی رقم کی بقدر ہونا چاہیے۔ اب اکثر لوگ پوچھتے ہیں ہمارے پاس 2 تولے جی، 1 تولہ ہے، 3 تولے، 4 تولے ہیں، اب ہمارے اوپر بھی قربانی ہے۔ تو اچھی طرح مسئلہ ذہن نشین فرمائیں، یاد رکھا کریں، مسائل سیکھ کر عمل کرنے کی نیت سے سیکھا کریں، پھر عمل کیا کریں۔ 7.5 تولے سونے کا نصاب اس وقت ہے جب اس مالک کے پاس یا مالکہ کے پاس، عمومی طور پہ سونے کی مالکہ عورت ہوتی ہے، بندے بھی ہوتے ہیں، گھروں کی بات کر رہا ہوں کہ وہ عورت کے قبضے میں ہوتا ہے، عورتیں زیادہ مسائل بڑے پوچھتی ہیں۔ اگر 7.5 تولے سے کم سونا ہے اور اس کے پاس بالکل نقدی نہیں ہے، کوئی چاندی نہیں ہے، کوئی مال تجارت نہیں ہے، کوئی ضرورت سے زائد سامان نہیں ہے، تو اب اگر جب تک وہ 7.5 تولے نہیں ہوتا تو قربانی واجب نہیں ہے۔ اگر اس کے پاس 2-3 نصاب موجود ہیں، مثلا 1 تولہ سونا ہے اور کچھ ہزار کچھ روپے نقدی بھی موجود ہے، اب اس کے پاس 2 نصاب ہیں، ایک سونے کا ہے، ایک نقدی کا ہے۔ اب اگر دونوں نصابوں کو ہم آپس میں ملاتے ہیں تو اس کی مقدار 52.5 تولے چاندی کی قیمت تک پہنچ جاتی ہے، تو اس کے ذمہ بھی قربانی ہے۔ اگر خاتون کے پاس سوائے سونے کے کچھ بھی نہیں ہے، باقی 4 چیزیں نہیں ہیں، تو جب تک وہ 7.5 تولے نہیں ہوتا اس وقت تک قربانی واجب نہیں ہے۔ اگر کوئی دوسرا نصاب ساتھ ہے، چاہے وہ نقدی ہے، چاہے وہ مال تجارت ہے، چاہے وہ چاندی ہے، تو پھر دونوں نصابوں کو آپس میں ملا کر اس کی قیمت اگر 5.5 لاکھ 6 لاکھ تک پہنچ گئی، اس کے ذمہ قربانی واجب۔ گھروں میں کتنا سامان ہوتا ہے جو ضرورت سے زائد ہوتا ہے، اگر آپ اس کا حساب لگائیں تو اتنی قیمت تک پہنچ جاتا ہے، تو اس پر قربانی ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک قربانی کا عمل ہمیں نیکیاں عطا کرنے کے لیے عطا فرمایا کہ بندے قربانی کریں گے، اللہ اس کے بدلے انہیں بڑا اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ جس کے ذمہ قربانی ہے، یہ نصاب ہے، اسے خوشی سے اللہ کے راستے میں جانور پیش کرنا چاہیے، اور دیکھنا چاہیے کہ ایک وہ شخص، ایک وہ انسان، وہ عظیم المرتبت
سیدنا ابراہیم علیہ السلام اگر اپنے بیٹے کی گردن پہ چھری چلا سکتے ہیں اللہ کے حکم سے، تو میں اللہ کے حکم سے جانور کے گردن پہ چھری چلا سکتا ہوں۔ میرے اندر اتنا جذبہ ہونا چاہیے، میں اللہ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کروں کہ میرا ایک ایک روپیہ آخرت میں محفوظ ہو رہا ہے۔ خوشی سے قربانی کے جانور خریدنے نکلیں، چاند نظر آ جائے گا، امکانات موجود ہیں، باقی اللہ کو پتہ، اتوار کے دن شام کو تو پیر سے ذی الحجہ کے پہلے 10 دن شروع ہو جائیں گے۔ قیمتی ایام ہے، راتیں بڑی قیمتی ہیں، دن بڑے قیمتی ہیں، تو آپ سب نیت فرمائیں کہ ایک تو ان ایام کی قدر کریں گے۔ ان راتوں کی اللہ نے قرآن میں قسم اٹھائی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل ایام الدنیا، دنیا کے ایام میں سب سے افضل دن یہ پہلے 10 دن ہیں۔ رمضان کے فضائل ہم سنتے ہیں تو رمضان کی قدر کرتے ہیں، اپنی نیکی بڑھا دیتے ہیں، نفل بڑھا دیتے ہیں، تلاوت بڑھا دیتے ہیں، صدقہ بڑھا دیتے ہیں۔ تو ان کے فضائل سن کر بھی ہمیں اپنے معمولات میں اضافہ کرنا چاہیے، گناہ نہیں کرنے چاہیے کہ بڑے ایام، بہترین ایام جا رہے ہیں میں گناہ کروں۔ رمضان میں گناہ نہیں کرتے، ان ایام میں بھی گناہ نہ کرو، گناہ تو ویسے ہی حرام ہے، لیکن ان 10 دنوں کی قدر تو کرو کسی درجے میں۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، ظلم نہ کرو، گناہ نہ کرو، جھوٹ نہ بولو، نماز نہ چھوڑو، ان 10 دنوں کی قدر کرو۔ میں نے کہا علماء کی بحث چلی کہ یہ جو 10 راتیں اتنے فضائل حدیث میں قرآن میں ان راتوں کے آئے، بحث چل پڑی ہے کہ لیلۃ القدر کا ثواب زیادہ ہے یا ان راتوں کا ثواب زیادہ ہے۔ اس پہ علماء کی دلچسپ بحث ہے۔ پتہ چلا کہ ان 10 راتوں کا مقام بھی بہت زیادہ ہے، ہم غفلت میں نہیں گزاریں گے، اور قربانی کا عمل شوق اور جذبے کے ساتھ کریں گے، اور جس پہ قربانی واجب ہے وہ اہتمام سے قربانی کا عمل کرے گا۔ چھوٹا جانور لیں، بڑے جانور میں حصہ ڈال لیں، دونوں صورتیں موجود ہیں۔ چھوٹا جانور لے لیں، بغیر عیب کے ہو، اس کی عمر پوری ہو، اصل تو یہ ہے کہ اس کے جو دانت، جیسے ہم کہتے ہیں دوندا ہونا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی با اعتماد گھر ہے اور وہ کہتا ہے اگرچہ دوندا نہیں ہے لیکن اس کی مدت پوری ہے، میں گواہی دیتا ہوں، وہ با اعتماد انسان ہے، تو اس کی گواہی پر بھی عمل کیا جا سکتا ہے۔ اگر اس کی عمر 1 سال پوری ہو چکی ہے تو وہ جانور بھی قربانی میں لگ سکتا ہے۔ یہ کوئی شرط نہیں ہے کہ جب تک کہ دوندا نہ ہو قربانی نہیں ہو سکتی، یہ تو علامت ہے، کیونکہ آج کل اعتماد والے لوگ نہیں، جھوٹ بول لیتے ہیں، اس لیے یہ علامت ہے۔ لیکن اگر کوئی اعتماد والا گھر ہو، جنہوں نے اس کو پالا ہو، وہ گواہی دے دیں تو یہ بات ان کی قبول کی جا سکتی ہے۔ قربانی کے عمل میں ایک اہم مسئلہ ابھی یاد کر لیں، اور انشاءاللہ آئندہ جمعہ کے اندر بھی قربانی کے کچھ جدید مسائل ہیں، اہم مسائل جو ہمیں سننے چاہیے، یاد کرنے چاہیے، عمل کرنا چاہیے۔ قربانی کا وکیل بنایا جاتا ہے دوسرے کو۔ بیرون ملک میں لوگ جو مقیم ہیں، پاکستان میں دوسروں کو وکیل بناتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ان کی اجازت ضروری ہے، ان کی اجازت لی جائے، آپ کی طرف سے قربانی کر رہے ہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ عمومی طور پہ یہ ہوتا ہے کہ وہاں بعض دفعہ قربانی کا عمل عید الاضحیٰ 1 دن پہلے ہوتی ہے، ہماری بعد میں ہوتی ہے۔ اگر 1 دن وہاں پہلے ہماری بعد میں، پھر تو مسئلہ کوئی نہیں ہے کہ ان کا جانور یہاں پہ ذبح کیا جا سکتا ہے، وہاں بھی قربانی کا دن ہے، یہاں بھی قربانی کا دن ہے۔ اگر وہاں قربانی کا دن ہے، یہاں قربانی کا دن نہیں ہے، تو جانور ذبح نہیں کیا جا سکتا۔ اور اسی طرح بعض دفعہ یوں ہوتا ہے کہ اکٹھا ہی دن ہوتا ہے، یہاں بھی ایام قربانی جس دن عید الاضحیٰ کا دن ہوگا شروع ہوں گے، وہاں بھی اسی دن شروع ہوں گے، لیکن ٹائم کا فرق ہوتا ہے، ٹائم کا فرق ہوتا ہے۔ وہاں صبح صادق دیر سے ہوتی ہے، برطانیہ میں ہمارے ملک کے ٹائم میں 5 گھنٹے کا فرق ہے۔ اب یہاں پہ دن شروع ہو جاتا ہے، وہ سو رہے ہوتے ہیں۔ تو اگر ہمارے قربانی کے ایام وہاں کے اعتبار سے یہاں کے اعتبار سے برابر شروع ہو رہے ہیں، تو ہمیں وہاں میں رہنے والے شخص کی قربانی پاکستان میں کرنا ہے تو ہمیں انتظار کرنا پڑے گا جب تک اس ملک میں صبح صادق نہیں ہوتی۔ اس شخص کا جو اس ملک میں مقیم ہے، اس کا جانور پاکستان میں ذبح نہیں کیا جا سکتا، اس ملک میں صبح صادق کا ہونا ضروری ہے۔
عید کا دن شروع ہونا ضروری ہے، تب اس کا جانور اس ملک میں جہاں پہ جانور موجود ہے ذبح کیا جا سکتا ہے۔ اجازت ضروری ہے، اور دن میں برابر اگر دن ہے تو وہاں بھی دن شروع ہونا ضروری ہے، صبح صادق سے دن شروع ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جس جگہ پہ جانور موجود ہے وہاں جب تک پورے شہر میں کسی ایک مقام پر عید کی نماز نہیں ہوتی اس وقت تک جانور ذبح نہیں ہو سکتا۔ کسی ایک مقام پہ جب عید کی نماز ہو جائے، مسجد میں ہر مسجد میں عید کی نماز ہونا ضروری نہیں اور شرط نہیں، کسی ایک مقام پہ عید کی نماز ہو جائے تو اس شہر میں قربانی کا جانور ذبح کیا جا سکتا ہے۔ تو ان مسائل کو سیکھنا اس لیے ضروری ہے کہ ہم اتنا بڑا عمل کریں، اتنے پیسے خرچ کریں، اور اس عمل کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ترتیب سے ہٹ کر کریں، تو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اس نے قربانی نہیں کی، اس نے گوشت ہی کھایا ہے۔ آپ نے فرمایا جس نے عید کی نماز سے پہلے جانور ذبح کر دیا اس نے قربانی نہیں کی، اس نے گوشت کھایا ہے۔ معلوم کہ قربانی قبول نہیں ہوتی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ترتیب سے ہٹ کر ہو۔ یہ جو مسائل آپ کو بتائے جا رہے ہیں یہ مسائل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ترتیب کے بتائے جا رہے ہیں کہ ہم عمل کریں گے، اپنی مرضی سے نہیں کریں گے، جو مرضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، جو ترتیب ان کی ہے ان کی ترتیب سے ہم عمل کریں گے تو وہ عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگا۔ یہ نہیں کہ میں نے قربانی کر دی اپنی ترتیب سے کر دی، جس وقت چاہا کر دی، جس ٹائم چاہا کر دی، نہیں، ہم عمل کے بھی پابند ہیں، اس عمل کو شریعت کے مطابق کرنے کے بھی پابند ہیں۔ تو لہٰذا ہم قربانی کا عمل شوق اور جذبے سے کریں گے۔ جب قربانی اتنا جانور ذبح ہوتا ہے، اور کبھی جانوروں کی تعداد کم ہوئی، لوگوں نے کہا کہ ہمیں جانور نہیں مل رہے، ختم ہو گئے ہیں، کروڑوں اربوں جانور ذبح ہوتے ہیں، اللہ کتنی برکت عطا فرماتا ہے۔ ہر اچھے جذبے کے ساتھ جو کام کیا جاتا ہے، جذبہ اچھا ہو، ایمانی طاقت ہو، اللہ اس کی برکات مسلمان کو ان کھلی آنکھوں سے دکھاتے ہیں۔ غزوہ بدر کے پیچھے کیا تھا؟ جذبہ بہت عظیم تھا، اگرچہ 313 تھے، ایمان سے بھرے ہوئے تھے، پورے نیت کر کے آئے کہ آج اللہ کے نام پہ مر جائیں گے، قربان ہو جائیں گے، تو اللہ نے کسے کامیابی دی؟ جب مسلمان جان قربان کرنے پہ آتا ہے تو آسمان سے فیصلے بدل جاتے ہیں۔ یقین کرو، جب مسلمان جان قربان کرنے پہ آتا ہے آسمان کے فیصلے بدل جاتے ہیں، اللہ فرشتوں کو اتار دیتا ہے۔ ہماری پاکستان کی فوج نے پچھلے سال مئی میں بنیان مرصوص کے نام سے ایک آپریشن کیا اور دشمن کی میٹھی میٹھی نیندیں اڑا دیں۔ کس طرح ہماری فوج نے انڈیا کو شکست سے دوچار کیا، جبکہ آبادی کے اعتبار سے بڑا ہے، فوج کی تعداد کے اعتبار سے بڑا ہے، مالی اعتبار سے مضبوط ہے، اور پاکستان کو پوری دنیا میں بدنام کیا جاتا تھا، مقروض ملک ہے، یہ ہے وہ ہے فلاں ہے۔ اور جب ہماری فوج کی بہادری، ہماری فوج کی جرأت، ہماری فوج پاکستان کی شجاعت ساری دنیا نے دیکھی، صرف عالم اسلام نے نہیں دیکھی، ساری دنیا کے لوگوں نے دیکھی، حکمرانوں نے دیکھی، ساری دنیا کی فوج نے دیکھی کہ کس طرح چند گھنٹے کے آپریشن سے، چند گھنٹوں کے جہاد سے اللہ نے جہاد کی برکتیں پوری دنیا کو دکھائیں۔ چند گھنٹے کا جہاد، دشمن شکست سے دوچار ہو گیا، معافیاں مانگنے پہ آ گیا، صلح کرنے پہ اتر آیا، آپریشن کو بند کرنے کی بھیک امریکہ سے مانگنے لگا۔ اس کے پیچھے کیا تھا؟ قرآن کے اس لفظ کی طاقت تھی جس لفظ کے نام سے آپریشن کا آغاز ہوا، بنیان مرصوص۔ اور یہ آیت کب نازل ہوئی؟ یہ آیت کب نازل ہوئی؟ جب صحابہ مشورہ کر رہے تھے، سوچ رہے تھے کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب عمل کون سا ہے، صحابہ باتیں کر رہے تھے تو اللہ نے قرآن نازل کیا، آؤ تمہیں بتاؤں، بنیان مرصوص سب سے زیادہ مضبوط عمل ہے۔ ان الذین یحبون اللہ یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہ بنیان مرصوص، اللہ کے راستے میں جہاد اور قتال کرنا یہ اللہ کو بہت پسند اور محبوب ہے۔ گویا کہ وہ بنیان مرصوص
بن جاتے ہیں، مضبوط دیوار بن کر دشمن کے اوپر اتر جاتے ہیں، اور اللہ انہیں پھر کامیابی ان کی کھلی آنکھوں سے دکھاتا ہے۔ انڈیا نے سمجھ رکھا تھا کہ میں اللہ کے گھروں پہ حملہ کر کے اور معصوم چھوٹے بچوں کو شہید کر کے میں دنیا میں سردار بن جاؤں گا، میں بڑی کامیابی حاصل کر لوں گا۔ اور آپ اندازہ لگائیں اس آپریشن کا نام کیا تھا؟ سندور۔ سندور عورتیں عزت اور تکریم کے طور پر انڈیا میں استعمال کرتی ہیں۔ آپریشن کا نام عورتوں کا آپریشن، جو آپریشن ہی عورتوں کا ہو، عورت کی بزدلی ویسے ہی مشہور ہے، ان کے آپریشن کے نام کے اندر ہی بزدلی ٹپک رہی تھی، اور ہمارے آپریشن کے نام کے اندر کیا نظر آ رہا تھا؟ شجاعت نظر آ رہی تھی، بہادری نظر آ رہی تھی، شجاعت نظر آ رہی تھی۔ ہم اس شخص کو بھی سلام پیش کرتے ہیں جس نے اس آپریشن کا نام بنیان مرصوص رکھا، جس کے دل میں اللہ نے یہ الفاظ ڈالے کہ اس آپریشن کا نام بنیان مرصوص قرآن کے الفاظ کے اوپر رکھا جائے۔ انشاءاللہ ہمارے ملک کی فوج جہاں بھی دشمن کے خلاف کھڑی ہوگی اور ہمارے ملک کی عوام اپنی فوج کے ساتھ کھڑی ہوگی، اور فوج کی طاقت سے ہمارے ملک کی طرف کسی دشمن کو آنے کی جرت نہیں ہوگی۔ اور اب دیکھیے اس کے بعد پاکستان کی عزت پوری دنیا میں کتنی بنی۔ اب عربوں کی نظر کہاں لگی ہوئی ہیں؟ پاکستانی فوج پہ لگی ہوئی ہے۔ ہماری حفاظت کے دفاعی معاہدے ہمارے ساتھ کرو، کس کے ساتھ ہو رہے ہیں؟ کس کی طرف رجوع ہو رہا ہے؟ اور یہ ساری عزتیں اس جہاد کی برکت سے ملی ہیں جو مئی کے اندر صبح صادق کے وقت ہماری فوج نے کیا تھا۔ اللہ تعالی ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے اور اس ملک کی طرف میلی آنکھ سے دیکھنے والوں کو نیست و نابود فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔